السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ جیسے ہی رمضان کا آخری جمعہ آنے والا ہوتا ہے، جس کو الوداع جمعہ کہتے ہیں، ایک حدیث شریف ہے جو سوشل میڈیا پر خوب گردش کرتی ہے، اور بہت سے مسلمان بھائی اس کو ثواب سمجھ کر شیئر کر رہے ہوتے ہیں، فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ حدیث شریف صحیح ہے یا غلط ہے؟ یا اس حدیث شریف کا کیا حکم ہے؟ اس کی کہاں تک گنجائش ہے؟ یہ تمام کی تمام باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے آپ وہ حدیث شریف دیکھ لیں، اپنی اسکرین پر میں مینشن کر رہا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن 4 نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار اور سورہ کوثر 15 بار پڑھے۔ اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ قیمتی تحفہ ہے، رمضان کے آخری جمعہ سے پہلے لوگوں تک خوب شیئر کریں۔ اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ حدیث شریف صحیح ہے یا غلط ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے نوٹ کی ہوگی حدیث شریف میں کہ اس میں کسی بھی کتاب کا کوئی حوالہ ذکر نہیں ہے اور نہ ہی کسی راوی کا کوئی تذکرہ ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث شریف فیک ہے۔ اب جو لوگ اس طرح کی حدیث بناتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص بھی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ گڑتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ جھوٹی نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ وہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے نبی پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں؟ کوئی بات اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا فرمایا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید فرمائی ہے۔ اب رہی ان لوگوں کی بات جو لوگ اس حدیث شریف کو خوب شیئر کرتے ہیں، یہ حدیث تو نہیں ہے، کہنے نہیں چاہیے اس کو حدیث، اس بات کو جو لوگوں تک شیئر کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بنا کسی تحقیق کے آگے بڑھا دیں۔ تو آج ہم وہی کر رہے ہیں۔ جب بھی ہمارے پاس کوئی میسج آتا ہے، کوئی حدیثیں آتی ہیں، عام طور پر ان موقعوں پر شب برات ہے، شب قدر ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے، ان موقعوں پر عام طور پر ایسی حدیثیں لوگ گڑھ کے اپنے پاس سے لوگوں تک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایسی حدیثیں بنا کسی تحقیق کے آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا قرار دیا ہے۔ تو جب بھی آپ کے پاس کوئی حدیث شریف ایسی آئے جس کا آپ کو کوئی علم نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ علماء کرام سے اس کی تحقیق کر لیں۔ جب تحقیق ہو جائے، اگر صحیح ہو تبھی آپ لوگوں تک شیئر کریں۔ اگر وہ حدیث شریف صحیح نہ ہو تو لوگوں تک ہرگز شیئر آپ نہ کریں، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ قضا نماز کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ قضاء عمری عام طور پر لوگ اس کا مسئلہ معلوم کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو نمازیں آپ کے ذمے قضا ہوئی ہیں، جب تک آپ ان نمازوں کو ادا نہیں کر لیتے، اس وقت تک وہ آپ کے ذمے باقی ہی رہیں گی۔ وہ ان کو ادا کرنے کا کوئی شارٹ کٹ طریقہ نہیں ہے اسلام میں کہ آپ ایک خاص نماز کوئی پڑھ لیں وہ نمازیں ادا ہو جائیں گی، یا پھر آپ ایک رات پوری عبادت کر لیں وہ نمازیں ساری قضا ہو جائیں گی۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جب تک آپ ایک ایک نماز قضا نہیں کر لیں گے، آپ کے ذمے قضا نمازیں باقی رہیں گی۔ قضاء عمری کا طریقہ یہ ہے، آپ کی بہت سی نمازیں چھوٹی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کب کس وقت کون کون سی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں، پوری زندگی کی آپ قضا نمازیں کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی سب سے پہلی جو نماز قضا ہوئی ہے، جیسے ظہر ہے، مثال کے طور پر آپ ظہر قضا کرنے جا رہے ہیں، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ سب سے پہلی میری جو ظہر کی نماز قضا ہوئی تھی میں اس کی نیت کرنے جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے ظہر تو یہ نیت کریں گے کہ اس کے بعد جو میری ظہر چھوٹی تھی، پھر اس کے بعد جو میری ظہر چھوٹی تھی، اس طرح آپ پڑھتے رہیں، یا فجر مغرب جو بھی نماز قضا کرنے چاہ رہے ہیں اسی طرح آپ نیت کرتے رہیں گے۔ جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ ہاں میں نے اپنی پوری زندگی کی ساری نمازیں قضا کر لی ہیں، تو آپ کی ساری نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ اگر کچھ باقی بھی رہ جائیں گی حصے میں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ آپ نے اپنے اطمینان کے مطابق ساری نمازیں قضا کر لی ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے قضاء عمری کا۔ اس طریقے سے آپ قضاء عمری کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔